معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا عنوان ہے خبردار رہیے گمراہ کن فرقے مذہب اور ایمان کا استحصال کرتے ہیں۔ گمراہ فرقے یا بگڑی ہوئی تعلیم، جسے عام طور پر بدعتی یا گمراہ فرقہ کہا جاتا ہے، ایسے نظریات، اعمال یا ایسی سوچ کو کہا جاتا ہے جو اسلام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، مگر حقیقت میں ان فرقوں کا قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ان سب چیزوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایسے عقائد اہل سنت والجماعت کے بنیادی نظریات سے متصادم ہوتے ہیں، جو عقائد اہل سنت والجماعت صدیوں سے امت کا مرکزی عقیدہ رہے ہیں۔ معزز سامعین و حضرات، اسلام میں گمراہ تعلیمات کا وجود کوئی نئی بات نہیں ہے، یا گمراہ فرقوں کا وجود کوئی آج کل کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے افراد موجود تھے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، قرآن کی آیات کو غلط استعمال کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کن نظریات سے متاثر کرتے تھے، اور یہ سلسلہ خلافت راشدہ کے دور میں بھی جاری رہا، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ گمراہ فرقے ہمیشہ امت کی کمزوری یا تذبذب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نگری سمیلان جو ہمارا صوبہ ہے، اس کے اندر بھی گمراہ فرقوں کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے، اور مختلف شکلوں میں یہ فرقے سرگرم ہیں۔ 2024 کے ایک ریکارڈ کے مطابق 8 افراد کو گمراہ کن فرقوں کے ایکٹ کے مطابق گرفتار کیا گیا ہے، جن کا تعلق یا تو ملیہ ابراہیمیہ فرقے سے تھا، یا اجرن چہائیہ یعنی گمراہ کن جو عقائد ہیں ان کے پڑھانے سے تھا، یا احمدیہ یعنی جن کو قادیانی کہا جاتا ہے، یہ یا اسماء الحسنہ سے فال نکالنے اور کچھ دیگر فرقوں جیسے منحرف نظریات میں ملوث ہونے کے شبے میں ایسے 8 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، کبھی کبھی ہم صحیح اور غلط عقیدے کے درمیان کنفیوز ہو جاتے ہیں اور تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گمراہ فرقے کے لوگ ہیں، یہ اکثر ہمارے سامنے ذکر کا طریقہ استعمال کرتے ہیں اور طریقت اور روحانیت کو سامنے رکھتے ہیں، یا عشق رسول یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاکیزہ سلوگن اور اصطلاحات کے پردے میں رہتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کے نظریات حقیقت کے اعتبار سے دھوکے، فراڈ اور فریب اور عقیدہ برباد کرنے والے عناصر سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ گمراہ کن فرقوں کی علامات کو پہچانے، تاکہ خود اور اپنے خاندان کو ان گمراہ فرقوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ ان میں سے چند علامات یہ ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے قرآن کا مذاق اڑایا گیا ہے اور معاذ اللہ اس کی توہین کی گئی ہے، یا قرآن کی آیات کو جھٹلایا گیا ہے، قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کی قرآن کریم کی تحریف یا اس کی پاکیزگی کا انکار کیا گیا ہے۔ یہ سارے عقائد وہ ہیں جو اسلام کے عقیدے کے براہ راست مخالفت رکھتے ہیں، اور یہ عمل کفر شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایمان کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے اور وحی کی سچائی کو چیلنج کرتا ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی توہین کرنا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے، کہ کوئی بھی اہل بیت یا صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، وہ ایمان، وفاداری اور قربانی کی مثال تھے، لہذا ان کی مخالفت رکھنے والے یا ان کے خلاف
باتیں کرنے والے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مخالف ہیں، اور ان ہستیوں کی توہین کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ سوچ کی اور گمراہ سوچ کی علامت ہے جو اسلامی علم کی بنیادوں کو رد کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ اپنے مریدوں اور پیروکاروں کو دھوکے سے اپنا مال دینے پر مجبور کرنا۔ گمراہ فرقوں کا لیڈر یعنی ان کا پیشوا اکثر روحانیت کا لبادہ اوڑھے، پیر بنے، لبادہ اوڑھ کر اپنے پیروکاروں اور مریدوں کا مال کا استحصال کرتا ہے۔ زکوٰۃ یا وقف یا کسی ولی کی اطاعت کے نام پر مال وصول کرنا دراصل کمزور لوگوں کو لوٹنے کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور یہ بھی ہے گمراہ فرقوں کی علامت کہ اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا، بغیر کسی شرعی دلیل کے امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ لوگوں کو متاثر کرنے کا ایک ہتھ کنڈہ ہے۔ اس جھوٹے دعوے سے مریدوں پیروکاروں میں جھوٹی امیدیں پیدا کی جاتی ہیں۔ معزز سامعین و حضرات، کچھ گمراہ گروہ طریقت اور روحانیت اور سلوک کے نام پر یعنی پیری مریدی کے نام کا غلط استعمال کرتے ہیں اور روحانی رہنمائی کے خواہش مند لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ صوفیانہ ناموں کے پیچھے چھپ کر وہ ایسے وظائف اور اعمال متعارف کرواتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہ قرآن میں، سنت میں یا معتبر تصوف میں نہیں ہوتی۔ اپنے مریدوں اور پیراکاروں کو خدا کے ساتھ غیر معمولی قربت کا لالچ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سب نفسیاتی حربے ہیں اور روحانی دھوکہ ہوتا ہے۔ ہمارے نگری سملن کی گورنمنٹ اس خطرے کے سد باب کے لیے جو قوانین نافذ کر چکی ہے، اس کے اندر ایک قانون جس کو تصوف ایکٹ 2005 کے مطابق کوئی بھی شخص جو طریقت کی تعلیم دینا چاہتا ہے، صوفیت کی تعلیم دینا چاہتا ہے یا اس کا مرکز قائم کرنا چاہتا ہے، اسے ریاستی اداروں جیسے مفتی وجبت اقامہ اسلام کے دفتر میں رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ روحانی اعمال صحیح عقیدہ اور صحیح تعلیمات کے مطابق رہیں۔ معزز سامعین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے جدید دور میں سوشل میڈیا گمراہ فرقوں کے پھیلاؤ کا سب سے تیز ذریعہ بن چکا ہے۔ کمزور دینی علم رکھنے والے لوگ زندگی کے دباؤ یا روحانیت کی تلاش کی وجہ سے بہت سے لوگ آسانی سے یہاں پر متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہ گمراہ گروہ عام طور پر ایسے افراد کو نشانہ بناتے ہیں جو کسی ذہنی دباؤ میں ہوں یا روحانی خلا کا شکار ہوں، اور انہیں جھوٹی امیدیں دلا کر ان کے ساتھ نفسیاتی کھیل کھیل کر اور فریب کے ذریعے ان کو قابو کر لیا جاتا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، سورہ زمر کی آیت نمبر 65 جو تلاوت کی گئی ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ آیت شدید تنبیہ کرتی ہے اگر کوئی شرک کرے تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا اور آخرت میں خسارے کا شکار ہوتا ہے۔ یہ آیت بحیثیت مسلمان ہمیں توحید کی حفاظت کی اہمیت اور شرک کے خطرے کو واضح کرتی ہے جو ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ صحیح دینی رہنمائی کہاں سے ملے گی۔ ہمیشہ صحیح دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں جو قرآن اور سنت پر مبنی ہو۔ یہ علم کی گہرائی سے بچنے کی یہ علم گمراہی سے بچنے کی اصل ڈھال ہے جو قرآن اور سنت پر مبنی ہو۔ دینی تعلیم صرف مستند ادارے جیسے مسجد، مدرسہ یا ایسے اسلامی ادارے جو منظور شدہ ہوں یا ایسے اساتذہ جن کے پاس وجبت اقامہ اسلام مفتی کا سرٹیفکیٹ ہو، ان سے رہنمائی حاصل کی جائے، جن کی رہنمائی باعلم، باکردار اور اہل سنت والجماعت کے اصولوں پر مضبوطی سے قائم علماء فرماتے ہیں۔ خطبے کے اختتام پر آئیے ہم سب مل کر اس دعا کو پڑھیں جو حضرت ام المؤمنین
سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں بہک جاؤں یا بہکایا جاؤں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں پھسل جاؤں یا پھسلایا جاؤں، میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کو دھوکہ دوں یا مجھے دھوکہ دیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔